جی بچوں، آج ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا کس موضوع پہ بولنا ہے آج ہم نے؟ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ جیسے پیچھے ایک عنوان لکھا ہوا ہے، تو اسی عنوان کے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ جب بچوں کے پیپرز کا نتیجہ آتا ہے تو والدین کے رویے کیوں بدل جاتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے۔ والدین سوچتے کچھ ہیں اور ان کی سوچ کے برعکس جو بھی ہے وہ نتائج کا اعلان ہوتا ہے میرے خیال میں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے میرے خیال میں، وہ وجہ یہ ہے، اگر وہ وجہ دور کر لی جائے نا تو شاید جو اس قسم کے رویے اپنائے جاتے ہیں معاشرے میں، صرف والدین ہی کے نہیں بلکہ اساتذہ کے، سرپرست، دوست احباب، سارے بچوں سے ہمیں بہت ہی زیادہ وہ مطلب ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو زد و خوف کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، آپ نے ایسے کر دیا، آپ نے سارا سال پڑھا نہیں، آپ نے یہ کرنا تھا۔ پھر پلاننگ بھی نظر آتی ہے، پھر مختلف طرح کی ترقی بھی نظر آتی ہیں، پھر بہت کچھ نظر آتا ہے، ہر طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے، میرے خیال میں المیہ ہے کہ ہم نے بچے کو چلانا کیسے تھا اور ہم نے اس بچے کو چلایا کیسے ہے۔ میں آپ کو کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ بہت بڑی وجہ کیا؟ بچے کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں اور ہم اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سارا سال ہم نے دوبارہ اس کو پوچھا ہی نہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، بچہ کالج جا رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بچے کو ہم نے اسکول بھیجا ہے، پیچھے سے ہمیں اس کی خبر لینا ہوگی۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ والدین بچے کو اسکول بھیج کے خود بری ذمہ بس ہر چیز سے فارغ بچہ جا رہا ہے۔ اب جس بچے کے پیرنٹس پیچھے والدین اس کی خبر نہیں لیتے، نہ اس کا رزلٹ پوچھتے ہیں، نہ اس سے گھر جاتے ہوئے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو والدین کا وہ جو بچہ ہے، بھلے جتنا مرضی شائن ہو، جتنا مرضی پڑھنے والا لائق اچھا بچہ ہو، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ ایک نالائق بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا، لیکن پیرنٹس اس پر توجہ کر رہے ہیں، والدین اس پر توجہ کر رہے ہیں، تو وہ بچہ بہت اچھا اعلیٰ شاندار رزلٹ دے گا، بھلے وہ نالائکی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ نالائکی وہ ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ توجہ کرتا ہے ایک بچہ، اس کو ہم نالائق کہہ دیتے ہیں، ایک بچہ توجہ نہیں کرتا، اس کو ہم نالائق کہہ دیتے ہیں۔ تو والدین توجہ نہیں کرتے اپنے بچوں پر، جس وجہ سے وہ بچہ تھوڑا سا آوارہ ہو جاتا ہے۔ آوارہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہم اسکولوں میں، کالجز میں، اکیڈمیز کی سطح پہ، مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں ٹیچر، اور ہم بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سارا سال پڑھاتے بھی ہیں، بچوں یہ کرنا، آج میں نے یہ آپ کو پڑھا دیا، کل کو یہ گھر سے یاد کر کے آنا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی ایسا ماحول میسر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے، نہ کوئی اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، نہ پیرنٹس اس سے یہ پوچھنا گوارا کرتے ہیں ابھی تم نے کیا کیا۔ والدین ماں جو ہے گھر میں اپنے کام کاج میں مصروف ہے، والد اپنے باہر کے کاموں میں مصروف ہے، تو وہ بچوں سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ جب یہ گوارا نہیں کرتے، بچہ سارا سال آزاد پھرتا ہے، پھر جب سیشن کے آخر پہ رزلٹ آتا ہے تو بچے والدین شاید اس سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ تو ٹاپر ہے، ہمارا بچہ تو بڑے اچھے نمبر لے گا، ہمارا بچہ یہ کر دے گا، پوزیشن لے لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر بچہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہیں صلاحیتیں شاید ہر بچے میں ایک جیسی ہی ہیں، لیکن توجہ کا فرق ہے، کوئی لاپرواہ بچہ ہوتا ہے، کوئی خود بخود توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ والدین اگر بچے کو توجہ کروائیں، اس کے ساتھ ٹیچر کو انوالو کریں، یہ فطرتی عمل ہے۔ جب بھی کوئی والدین بچے کے ٹیچر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ٹیچر نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو اچھا پڑھائے گا، پوچھے گا، فطرتی عمل ہے یہ۔ اگر والدین بچے کے ٹیچر سے رابطے میں نہیں رہتے تو یہ میں نے بولا یہ فطرتی عمل ہے، کسی طرح بھی، کسی طرح پہ بھی، چاہتے ہوئے بھی ٹیچر اس بچے کو پوچھ نہیں سکتا، اس کو اچھے راستے پہ نہیں چلا سکتا، اس کو اچھے نتائج نہیں دے سکتا، چاہے جتنی مرضی کوشش کریں وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کریں، جتنا بھی والدین توجہ کریں گے، ٹیچر کے ساتھ انوالو ہوں گے، ایک تو کون کہہ لیں یہ بنتی ہے اس طرح نا ٹرینگل کہ بچہ ہے، ٹیچر ہے اور والدین ہیں، تین ہیں یہ۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی لوز پڑا تو بچے کا رزلٹ جو ہے وہ ضائع۔ ہمارے ہاں بچہ بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ٹیچر بھی محنت کروا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے، لیکن والدین جو تیسری ہے وہ بالکل گھر میں غیر مطمئن ہوتے ہیں،
جب ان میں نے بولا ایک بھی لوز ہے، ٹیچر لوز ہے، بچہ لوز ہے یا والدین لوز ہیں، تو بچے کا رزلٹ گیا. تو میں نے بولا کہ اصل میں قصور جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس جتنی بچے پر توجہ کریں گے بچے کے نتائج اتنے ہی اچھے آئیں گے. ہم بحثیت والدین پیرنٹس بچوں پر توجہ سارا سال نہیں کرتے اور آخر میں جا کے ان کو ہم زد و خوف کرتے ہیں تمہارا رزلٹ ایسا نہیں. اچھا ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جس دن رزلٹ آتا ہے اس دن بڑے بڑے جذباتی ہو کے میں تمہیں پوچھوں گا، میں تمہیں پوچھوں گی، والدہ اور والد یہ کہہ رہے تھے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے ویسے نہیں کرنا، اس طرح کی. لیکن دوسرا یا تیسرا دن ہوتا ہے تو دوبارہ پھر اسی کیا کہتے ہیں ٹائم ٹیبل کے مطابق بچہ چل رہا ہوتا ہے. بچے کو پتا ہے کہ ایک آدھ دن کوئی تھوڑا بہت وہ والدین کہہ لیں گے بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی کو بچہ تو بچہ ہے. یقیناً ہم نے اس کو یہ فکر یہ سوچ نہیں دی کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے، آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کو خود سے کچھ کرنا ہوگا. اگر ہم نے بچے کو یہ سوچ دے دی ہے تو پھر ہم بھائی ذمہ بے شک ہو جائیں کیونکہ آپ بچے کو خود پتہ ہے. لیکن ہم نے بچے کے اندر یہ سوچ پیدا ہی نہیں کی اور بچے کو چھوڑ بھی دیا، آوارہ چھوڑ دیا جیسے کھلا جانور ہے جو مرضی کرے. اور جب وہ باہر سے کچھ کر آتا ہے، باہر سے کچھ حرکت کوئی اس قسم کی باتیں کر آتا ہے تو پھر بعد میں ہم سارا کچھ کیا کہتے ہیں والدین کو شکایت آتی ہے تو وہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں. پہلے اس کو بچہ بھی کہہ رہے ہیں، ناسمجھ بھی کہہ رہے ہیں، چھوٹا بھی کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے اس قسم کے رویے ہوتے ہیں اس میں سراسر بات جو آتی ہے وہ والدین پر آتی ہے. اگر والدین تھوڑی سی بچے پر توجہ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کرتے رہیں، پورا سیشن میں کرتے رہیں، تو جو اس قسم کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں تو والدین کے اس قسم کے رویے ہمیں بالکل بھی نظر نہ آئیں. والدین اگر تھوڑی سی بچے پر توجہ کریں تو شاید بچہ بہت اچھا نتیجہ دے سکتا ہے، بہت اچھا رزلٹ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچے کی والدین اگر تھوڑے سے انوالو ہوتے ہیں بچے کی سوچ اور فکر ڈیولپ ہوتی ہے. صرف اچھے نمبر ہی نہیں، اس کے ہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ اچھے نمبر لے رہا ہے صرف تو اس کے علم میں، اس کے نالج میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی، اس کی فکر ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ کیسے ہونی تھی؟ پیرنٹس کو تھوڑی سی والدین کو تو ٹائم دینا پڑے گا، تھوڑی سی توجہ دیں. ہمارے والدین بچوں کو نہ ٹائم دیتے ہیں اور نہ ہی توجہ دیتے ہیں. تو معاشرے میں ایک بچہ بڑا مقام ایسے ہی حاصل کر سکتا ہے یا کرے گا کہ پیرنٹس اس کو کانفیڈنس دیں، اس کو اعتماد دیں کہ بچے تم کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. اگر تم نے تھوڑے سے نمبر کم بھی لے لیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ ایک اور بال آپ کے پاس آنے والی ہے، تم اس پہ کوئی کیا کہتے ہیں رنز کر سکتے ہو، تم اس پہ کچھ کام کر سکتے ہو، تمہارے پاس ایک اور موقع ہے، کرو. بچے اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کو اعتماد اور بھروسہ دینے کی بجائے ان کو زد و خوف کرتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کو ڈسارٹ کرتے ہیں، دل برداشت کرتے ہیں. بچہ پھر جس سطح پہ جانا ہوتا ہے اس سطح پہ نہیں. یا میں نے 2 پوائنٹ بولے. نمبر 1 والدین بچوں پہ توجہ نہیں کرتے. دوسرا میں نے جو پوائنٹ بولا ہے وہ یہ کہ والدین یا کوئی بھی بچے کو اتنا اعتماد نہیں دیا جاتا. ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا اساتذہ ہیں یا کوئی بھی جو سرپرست ہیں وہ بچے کو اتنا اعتماد نہیں دیتے کہ تم کچھ بڑا کر سکتے ہو. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، بس میں یا اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں یا انجینئر بنانا چاہتا ہوں. میں اس کے علاوہ کوئی دیکھتا نہیں ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے صرف پیدا نہیں ہوا، یہ شاید ڈاکٹر یا انجینئر سے الگ کچھ منفرد کچھ کرنے کے لیے یہ پیدا ہوا ہے اور وہ شاید ڈاکٹر اور انجینئر سے بھی بڑا ہو. شاید میرا بیٹا یہ کر سکے. لیکن ہم اس کی اس صلاحیتوں کو نہ نکھارتے ہیں، نہ اس پہ توجہ دیتے ہیں، نہ اس پہ ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں بیٹا تم میڈیکل میں جاؤ گے، میڈیکل پڑھو، بس. اس کے جب میڈیکل میں نمبر کم آ جاتے ہیں وہ بھی اپنی ہی نلائکی ہے، سارا سال اس کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر بعد میں اسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ہم کہ تمہارے نمبر کیوں. اگر اس چیز کو تھوڑا سا معاشرے میں ڈیولپ کر لیں، پیرنٹس تھوڑی سی یہ اگر اپنی کمی جو ہے اس کو پورا کر لیں تو میرا نہیں خیال ایک معاشرے میں ایسا بچہ ہے جو ہم مختلف اداروں میں جب پڑھاتے ہیں تو ہم جب پیپر لیتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں تو پیرنٹس کو بلاتے ہیں پی ٹی ایم کے لیے نا، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے. تو پی ٹی ایم پہ ہم دیکھتے ہیں 100 میں سے تقریباً 30% پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں، 40%، 45%، حد صرف اتنے پیرنٹس آ رہے ہیں، باقی نہیں آتے. یعنی جو پیرنٹس آ رہے ہیں ان کے بچوں کے نتائج بھی اچھے ہیں. جو پیرنٹس آتے ہی نہیں، سارا سال بچے پوچھتے نہیں. ہم خود کالز کرتے ہیں، پیرنٹس آگے سے یا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ذرا مصروف ہوں، میں آؤں گا، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ کے پاس اپنے بچے کے لیے
ایک سیشن میں 1 سال بعد 2 ماہ میں 3 4 5 ماہ میں 10 منٹ نہیں ہے 15 منٹ نہیں ہے اپنے بچے کے لیے. جب آپ کے پاس اپنے بچے کے لیے 6 ماہ میں 10 منٹ نہیں ہے آدھا گھنٹہ نہیں ہے تو آپ اپنے بچے سے پھر یہ کیوں امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ وہ آپ کی عزت بنائے اور وہ آپ کو دنیا میں کوئی بڑا مقام عطا کر دے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اپنے بچے کو ٹائم دیں وقت دیں اور سب سے بڑی بات اس کو اعتماد دیں کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے وہ ٹیچر کا یا ادھر ادھر کسی اور کا بچہ نہیں ہے. جب آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جب آپ اس کے ساتھ سیدھے نہیں چل رہے تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ تھرڈ پرسن میرے بچے کو سارا کچھ کر دے گا جس کے پاس کلاس میں اس جیسے کوئی اور بھی بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو توجہ نہیں دے رہے جب آپ اپنے بچے کو اعتماد اور بھروسہ نہیں دے رہے تو بچہ کیسے خود کو اعتماد اور بھروسہ دے لے گا. بچہ کہاں سے اپنے آپ کو بڑا بنا لے گا کیسے وہ توجہ دے لے گا کیسے اعتماد اور بھروسہ دے لے گا جب پیرنٹس نہیں دے رہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. بچوں کے نتائج جو ہیں وہ اعلیٰ اور شاندار ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کمی پر تھوڑا سا قابو پا لیں. میں امید کروں گا کہ یہ جو ہم نے آج بات کی ہے میں نے کچھ چند ایک مثالیں بھی دینے کی کوشش کی ہیں آپ کو تو یہ بچے کیا کہتے ہیں اس کو نہ صرف سنیں گے بلکہ پیرنٹس بھی اس کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. میں نے پہلے کہا کہ پیرنٹس اس موقع پہ خاص طور پہ جذباتی ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر اس قسم کی نہ وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں نہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ دل برداشت نہ ہوں نہ خود ہوں نہ بچے کو ڈسارٹ ہونے دیں. بس یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں ایک موقع تھا نہیں ہو سکا اس میں کئی کمی بیشی. دیکھیں وہ قومیں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو نتائج دیکھتی ہیں. نتائج نہیں دیکھے جاتے ہوتے ہمیشہ محنت دیکھی جاتی ہے. جو قوم محنت دیکھتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. ہم نے نتائج کو نہیں دیکھنا. جب نتائج کو دیکھنے بیٹھ گئے تو پھر ہاں جب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے نمبر اتنے کم ہیں پھر میں محنت کو دیکھوں گا بھائی میری محنت کتنی تھی. ہاں میری محنت میں لگتا ہے یہ کمی رہ گئی ہے مجھے ایسی نہیں ایسی محنت کرنی چاہیے تھی میرا طریقہ کار یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا آئندہ میں یہ کروں گا پھر ٹھیک ہے. نتائج سے سیکھا ضرور جاتا ہے لیکن نتائج پہ بیٹھ کے رونا دھونا نہیں شروع کر دیا جاتا. منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا